اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے حج کے متعلق۔ حج کے جو 5 ایام ہیں اس کے متعلق آج ہم تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کتنے قسموں کے ہوتے ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہوتی ہے، 3 اقسام کے حج ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج قران، یہ سب سے افضل حج ہے۔ اس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اچھا، مگر عمرہ کرنے کے بعد قران جو ہے وہ حلقہ نہیں کرا سکتا، وہ حج کے آخری دن تک احرام میں رہے گا۔ یہ تو ہوا حج قران۔ اچھا، دوسرا ہوتا ہے حج تمتع، یعنی تمتع یعنی کہ فائدہ اٹھانے والا۔ جو لوگ میقات کے باہر سے آنے والے ہیں، جیسے کہ ہم پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، انڈین ہیں، اور جو بھی لوگ ہیں وہ یہ حج کرتے ہیں، حج تمتع۔ حج تمتع میں اس کو عمرے کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی ہم پہلے جا کے عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم فارغ ہو جاتے ہیں، پھر حج کے ایام تک یعنی کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے تک ہم فارغ ہوتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سمجھا؟ یہ ہمیں حج کا یعنی کہ عمرے کا فائدہ مل جاتا ہے، اس لیے اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور جب 8 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد ہم حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حج افراد، تیسرا کون سا ہے؟ حج افراد۔ اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ اہل مکہ اور میقات کے اور حدود حرم کے جو درمیان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو ہم چونکہ پاکستان، انڈین اور بنگلہ دیشی اور جو دیگر لوگ میقات کے باہر سے آنے والے ہیں وہ عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں عمرے کا فائدہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے جا کے ناظرین ہم مکہ شریف پہنچ کے، چونکہ گھر سے ہم نے احرام باندھ دیا تھا عمرے کی نیت کا، لہٰذا ہم پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں۔ عمرے کے لیے ہم لوگ جب پہنچ جاتے ہیں ہوٹل میں تو وہاں اپنا سامان رکھ لیں احتیاط کے ساتھ، اور بہت تحمل کے ساتھ آرام کر لیں، تھوڑا سا کچھ کھانا پینا ہے کھا پی لیں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے جب مکہ شریف جب حرم شریف میں جائیں گے تو جانے سے پہلے ہوٹل میں اپنے کاؤنٹر پہ جا کے ان سے ایک وزٹنگ کارڈ ضرور لے لیجیے گا، اسی لیے کہ بہت سے نئے لوگ ہوتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ چلے تو جاتے ہیں لیکن واپسی میں پھر وہ بھول جاتے ہیں، اپنا ہوٹل بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو کارڈ ساتھ میں ہوگا ہمارے، ہم کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں، وہاں پر صورتیں ہوتے ہیں، وہاں کے پولیس والے محافظین، ہم ان کو دکھا سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ رائٹ چلے جائیں، لیفٹ چلے جائیں، سامنے پیچھے جہاں پر آپ کا ہوٹل ہے۔ اس لیے اس کا وزٹنگ کارڈ رکھنا بہت ضروری ہے۔ الغرض ہم وہاں سے نکلتے ہیں ہوٹل سے، حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں، تلبیہ ہمارے زبان پر ہوتا ہے اور ہم سیدھا پیر داخل کرتے ہیں، اور مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ہم حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی خانہ کعبہ پہ ہماری پہلی نظر پڑتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ لہٰذا حجاج اکرام کو یا عمرہ کرنے والے جو نئے حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے ہی خانہ کعبہ کے اوپر پہلی نظر پڑے تو خوب دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اور پوری امت کے لیے۔ اس کے بعد ہم حرم شریف کے یعنی مطاف میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جب ہم مطاف میں داخل ہو گئے تو نئے لوگ ذرا گھبرا جاتے ہیں کہ عمرہ کس طرح شروع کرنا ہے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت تحمل مزاجی کے ساتھ، اور بہت سے لوگ ہوں گے آپ سے پہلے جو کر رہے ہوں گے طواف وغیرہ، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے حجر اسود کے سامنے ایک پٹی سی لگائی ہوئی ہے انہوں نے فرش کے اوپر ہی، جہاں سے آپ عمرہ شروع کر سکتے ہیں، یعنی طواف شروع کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ حجر اسود کو چوم کر وہاں سے اسٹارٹ لیا جائے، لیکن چونکہ رش بہت ہوتا ہے
حجر اسود کو چومنا ممکن نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، دھکا پیل ہوتی ہے، تو کسی قسم کا حادثہ ہو جائے، کچھ آدمی گر گرا جائے، اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ ہم چومنے کے بجائے ہم تھوڑا پیچھے آ جائیں، جہاں پر پٹی لگی ہوئی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں پر ہم استلام کریں۔ استلام کیا ہوتا ہے؟ ہم چوم تو سکتے نہیں ہیں، لہٰذا دونوں ہتھیلی کو کانوں تک اٹھا کر اس طرح سے حجر اسود کی طرف اس طرح سے اشارہ کر کے بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے چوم لیجئے ہاتھ کو۔ اس کے بعد تھوڑا سا سرک کے آپ کے الٹے ہاتھ کے اوپر بیت اللہ شریف ہوگا اور آپ سیدھے ہاتھ کی طرف ہلکا سا مڑ جائے اور یہاں سے آپ نے اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ لیکن حضرات محترم ناظرین، ایک بات ضرور غور سے نوٹ کر لیجئے کہ جب ہم استلام کرتے ہیں، استلام کرتے ہی ہمارا تلبیہ موقوف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اب ہم تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے اور اس سے پہلے ہم اجتباء بولتے ہیں اس کو، یعنی کہ ہم اپنے احرام کی اوپر والی چادر کو سیدھے ہاتھ سے نکال کے الٹے ہاتھ کے کندھے پر ڈال دیں گے، یعنی سیدھا آپ کا شانہ جو ہے کاندھا یہ اوپن ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پھر اپنا شروع کرتے ہیں طواف۔ پہلا چکر ہمارا ہوتا ہے طواف کا، اس کو اجتباء بولتے ہیں، یعنی اس کے اندر تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہوتا ہے، یعنی کہ رمل۔ اجتباء کے بعد آپ نے رمل کرنا ہے، یعنی کہ 3 پھیرے 3 چکر جو شروع کے ہوں گے آپ کے، وہ ایسے ہوں گے جیسا کہ پہلوان چلتے ہیں اکڑ کے، شانوں کو اس طرح سے کر کے ایسے چلنا ہوتا ہے 3 پھیرے۔ اگر زیادہ مشکل ہو رش کی وجہ سے تو ضرور نہیں کہ دھکے لگا دیں، کسی کو گزر جائے تو رک جائے، پھر جگہ صاف مل جائے، پھر آپ اپنا اس انداز میں رمل کرتے ہوئے آپ 3 کریں۔ جب آپ پہلا طواف شروع کریں گے تو دعائیں آپ نے پڑھنی ہے، جو دعائیں آپ کو آتی ہے۔ نیت چونکہ آپ نے پہلے کر لی تھی اور یہاں پر آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پہلا چکر اپنا شروع کر کے مکمل کر دینا ہے۔ جب آپ پہلے کون چلیں گے، مقامی حجر اسود سے آپ شروع کریں گے تو آپ اس طرح سے چاروں کون پہ گھوم کے اور رکن یمانی تک آ جائیں گے۔ رکن یمانی کے پاس آ کے تمام دعائیں آپ نے جو بھی مانگنی ہے پوری ہو جائے گی، پھر آپ واپس آ گئے حجر اسود پر۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، یعنی ایک چکر پورا ہو گیا، پھر دوسرے چکر کے لیے آپ نے نیت نہیں کرنی، نیت تو آپ نے پہلے چکر میں پہلے شروع کر لی تھی، اب نیت نہیں کرنی، استلام کرنا ہے۔ ہر چکر میں آپ کو وہیں آ کر پہلے کی طرح آپ نے حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھوں کو اس طرح کانوں تک اٹھانا ہے، بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس طرح ہاتھ کو چوم کر آپ نے پھر دوبارہ سے دیکھیے اب دوسرا چکر آپ نے پورا کرنا ہے، یہ رمل کے ساتھ کرنا ہے، یعنی کاندھوں کو ایسا اچکاتے ہیں، ایسے نہیں ایسے جیسے پہلوان چلتے ہیں، اس طرح آپ نے 3 چکر مکمل کرنے ہیں۔ چوتھی چکر کے اندر بھی استلام کے بعد آپ نے پھر نارمل چلنا ہے، جیسے کہ چلتے ہیں اس طرح چلنا ہے آپ نے۔ 3 آپ کے چکر ہوں گے رمل والے یعنی اکڑ کے، اور 4 چکر ہوں گے آپ کے نارمل سیدھے جیسے کہ عام حالات میں چلتے ہیں۔ لیکن اس میں دعائیں مانگتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے دعائیں کرنی کافی، ہر کونے کی الگ دعائیں ہیں عربی میں، لیکن وہ چونکہ ہر ایک کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے اپنی زبان کے اندر ہم اپنی دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ آپ کے جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے ناظرین تو آپ 8واں استلام کریں گے، یعنی چکر 7 ہوں گے اور استلام 8 ہوں گے، یعنی جب آپ کا چکر ختم ہو جائے 7واں چکر مکمل ہو جائے پھر آپ نے وہیں پر ہی کھڑے ہو کر استلام کرنا جس طرح پہلے کیا تھا، آپ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر چن کے آپ فارغ ہو گئے، یعنی آپ کا ایک طواف عمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے اوپر وہیں پر قریب ہی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کا نقش ہے، اس جگہ پر وہاں اگر قریب میں جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حرم شریف میں کہیں پر بھی ہو آپ پیچھے ہٹ کے جہاں سہولت ہو آپ کو وہاں آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، یہ واجب ہے، یہ ضروری پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ اپنا سلام پھیرنے کے بعد آپ آرام کر لیں، آب زمزم پئیں، خوب دعائیں کریں۔ آب زمزم پینے کی دعا ہے، عربی میں آتی ہے، اردو میں مانگنا چاہے کوئی اردو میں مانگے، اپنی زبان میں مانگنا چاہے مانگ لیں۔ اللہم انی اسألک العلم النافع
वरिस्कन वासिया, इस तरह की दो जो भी दुआ अरबी में याद आती है वो पढ़ लें, नहीं तो उर्दू में जो भी आती है, जो भी दुआ आती है अपने लिए, अपने घर वालों को, सबके लिए आप कर सकते हैं। और खूब पानी पीने के बाद आप आराम करना चाहें आराम कर सकते हैं। उसके बाद आपको सही के लिए आपको सफा मरवा जाना है। सफा मरवा करीब ही है, आप देखेंगे वहाँ बोर्ड पे लगा हुआ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, और बहुत से लोग आपसे पहले जो फारिग हो गए वो भी जा रहे होंगे, आप उनके साथ चले जाइए। आप जैसे सफा के पहाड़ी के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई आप चढ़ेंगे और खाना काबा की तरफ मुंह करके एक इस्लाम करेंगे और नियत करेंगे अपने सही की, नियत करेंगे सही की, और आप सफ़ा से अपनी सही का आगाज़ करेंगे, मरवा की जानब जाएंगे। अच्छा, ये सफ़ा से मरवा एक चक्कर हमारा एक चक्कर होता है, 7 चक्कर लगानी, एक चक्कर हुआ। अच्छा नाज़रीन, उसके दरमियान में एक सुन्नत है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की, कि जब वो अपने बच्चे के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी के लिए दौड़ रही थी, तो वो उस जगह के ऊपर हरी रंग की लाइटें लगी, थोड़ी सी जगह पर हरी रंग की लाइट, जब वहाँ पहुँचा वहाँ से दौड़ लगानी है। वहाँ से हर हाजी को, हर उम्र करने वाले को, हर सही करने वाले को वहाँ से दौड़ लगानी, ये सुन्नत है। और जब हरी लाइटें ख़त्म हो जाएंगी फिर आप दौड़ने चलेंगे। इस तरह आप सफ़ा से मरवा पर आएंगे तो ये आपका एक चक्कर होगा, फिर वहाँ से मरवा से सफ़ा भी आएंगे, दूसरा चक्कर होगा। इसी तरह से आपने वहाँ खड़े होकर दुआ करनी है, क़िबले की तरफ देखकर इस्लाम करना है और अल्लाह से मांगना है। चलते फिरते उठते बैठते आपने दुआएं करनी है। इसी तरह से आप सफ़ा से फिर मरवा जाएंगे, तीसरा चक्कर हो जाएगा। अलगर्ज आपका 7वां चक्कर जो होगा सफ़ा से शुरू होगा और मरवा पे आपका 7वां चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। जब 7वां चक्कर मुकम्मल हो जाए तो सही की 2 रकात नफिल पढ़ना मुस्तहब है। आप चाहे वहाँ पढ़ लें, रश की वजह से वहाँ जगह अवेलेबल नहीं होती, मुनासिब नहीं होता है, आप कोई मसला नहीं है, बेफिक्र होके आप बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आप हल्का कराएंगे या कसर कराएंगे। हल्का माने बोलो गंजा कराना है, और कसर माने पूरे सर की बालों के चौथाई हिस्सा, यानी एक पूरे जितने बाल को काटना लाजमी है। अगर खातून है, खवातीन है, तो वो अपनी चोटी का एक हिस्सा लपेट के उंगली पर और उतना काट दीजिए, यानी कि एक पोरो थोड़ा ज़्यादा हो वो काट दीजिए। उसके बाद आप होटल में आ जाएँ, अपने जगह पे आ जाएँ, और वहाँ आने के बाद आप एहराम उतार लें, गुस्ल कर लें, अपने कपड़े साफ पहन लें। उसके बाद 2 रकात फिर आप नफिल पढ़ लें, शुक्राने की पढ़ लें। इस तरह से ये आपका मुकम्मल हो गया उम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रा हुआ है। अभी हज के लिए जो दिन बाकी हैं उन दिनों में क्या करना है हमें? उन दिनों में हमने खूब इबादत करनी है, अल्लाह ताला के ज़िक्र अस्कार करना, तिलावत करनी है और तवाफ़ करना है अपने घर वालों के नाम, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए आप कर सकते हैं। तो इस तरह से नाज़रीन ये आपका हो जाएगा उम्रा। उसके बाद हमारा हज सीज़न शुरू होता है 8 ज़िलहज्जा से, यानी हज जो होता है 5 दिन का टोटल हज होता है, यानी 8 तारीख से 8 तारीख के ज़िलहज्जा के 8 तारीख की सुबह फजर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की यानी गुरूब आफ्ताब तक, ये आपके पास 5 दिन होते हैं हज के। इसमें कुछ मनासिक हैं, कुछ इसमें इबादत हैं। तो नाज़रीन हम हज के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, हज का तरीक़ा भी सीख लेते हैं। हज के 3 किस्में हैं, आपको जैसे अर्ज़ किया गया, हज क़िरान, हज तमत्तो और हज इफ़राद। हम हज तमत्तो करते हैं जिसके अंदर उम्रा का फ़ायदा लिया, इस तरह से हम हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो और क़िरान और तमाम ये चीज़ें सब तकरीबन कुछ फ़र्क के साथ हैं, एक ही है। 8 ज़िलहज्जा को फजर की नमाज के बाद आपने एहराम बांधना है हज का। उसका भी वही तरीक़ा है जो आपने उम्रे के लिए बांधा था, सिर्फ नियत में फ़र्क आएगा। वहाँ आपने उम्रे की नियत की थी, यहाँ आपने हज की नियत करनी कि ए अल्लाह मैं तेरे लिए, तेरी रज़ा के लिए हज करता हूँ, हज करने का इरादा रखता हूँ, इसके लिए मैंने एहराम बांधा है हज के लिए, ये मेरे लिए आसान फरमा और मेरे लिए खैर और बरकत का बाइस बना। ये इसकी सिंपल नियत है। आपने नियत कर ली और 2 रकात नमाज आपने पढ़नी है, और वो तलबिया के साथ, यानी कि आपने नमाज जैसी पढ़ी सर ढाक के, जिस तरह के उम्रे के अंदर बताया गया था, सर ढाक के आप नमाज पढ़ेंगे, 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और सलाम पहनने के बाद आप सर को अपना नंगा कर देंगे। उसके बाद ज़ोर से बुलंद आवाज़ से 1 दफ़ा तलबिया कहना लाजमी है और कम से कम 3 दफ़ा कहना ये सुन्नत है। उसके बाद तलबिया ही आपका तराना होगा। तो इस तरह से आपने अपने साथियों के साथ इज्तिमाई तौर पे गाड़ी को बांधते हुए हो
یا جس طرح بھی آپ کی سہولت ہوگی، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد احرام حج کا باندھ کے اب مینا کی طرح روانہ ہوں۔ مینا میں آپ پہنچ جائیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جب زہر تک پہنچے، زہر سے پہلے پہنچے، جب مناسب جگہ ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ مینا میں آپ نے خیمے آپ کے موجود ہوتے ہیں، خیموں کے اندر آپ بیٹھیں، آپ عبادت کریں، آپ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، آپ گھومیں پھریں دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوری آپ کی نمازیں ہوں گی وہاں 5۔ 8 ذی الحجہ کو ماریں گے آپ۔ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کو عرفات کے میدان کے لیے نکلنا ہے۔ یوم عرفہ ہے، آپ کو 9 تاریخ کو نکلنا ہے عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان میں آپ پہنچ گئے، وہاں آپ نے مناسب جگہ دیکھی، وہاں آپ بیٹھ جائیں، لیکن کھڑا ہو کر دعائیں کرنا یہ سنت ہے۔ آرام کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ مستقل کھڑے ہونا ہی ضروری ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں اور آرام بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی دعائیں کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ نے جب پہنچ گئے، وہاں دعا میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اور آپ نے پھر وہاں ظہر کی اور عصر کی نماز ایک کٹھی پڑھنی۔ عرفات کے میدان میں آپ کو ظہر کی اور عصر کی نماز ایک کٹھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے غروب آفتاب تک کھڑے ہو کر مسلسل دعائیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی سنت ہے، کھڑے ہو کر دعا کرنی۔ اور مغرب کی غروب آفتاب کے بعد آپ کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہاں سے آپ بہت احتیاط سے ساتھیوں کو خیال کرتے ہوئے، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، دھکا پیل ہوتی ہے، لوگ بچھڑ جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ خیال کرتے ہوئے ساتھ ہی رہیں ان کے، اور ان کے ساتھ آرام سے اطمینان کے ساتھ آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ راستہ لمبا ہے، اور رش کی وجہ سے آپ پہنچتا رات میں وہاں پہنچے، 12 بجے پہنچے، 1 بجے پہنچے، 2 بجے پہنچے، جب بھی پہنچے آپ وہاں بھی آپ مناسب سی جگہ دیکھ کر اپنا آرام کر لیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں، اور وہاں آپ کو مغرب کی اور عشاء کی نماز کٹھی پڑھنی۔ جس طرح ہم نے عرفات کے اندر ظہر کی اور عصر کی نماز ایک کٹھی پڑھی تھی، اس طرح سے ہم مزدلفہ میں مغرب کی اور عشاء کی نماز ہم ایک کٹھے پڑھیں گے۔ پہلے مغرب کی پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کی پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھیں گے۔ اس طرح ہو گیا آپ کی نماز۔ آپ وہاں آرام کریں، بچھا لیں کوئی چیز، کوئی کپڑا آپ کے پاس، چٹائی ہے، آرام کر لیں، تھوڑا سا لیٹ جائیں، کھانا کھا لیں اور وضو تازہ کر لیں، وہاں آپ آرام کر لیں، اور پوری رات یہاں آرام کیا کرنا، اصل میں دعا کا ہے، یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے آگے رونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا کہ جو مزدلفہ میں، عرفات میں اور جو مینا میں جو راتیں گزرتی ہے، وہ فرمایا لیلۃ القدر کے برابر کی قدر ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی اعلیٰ اور عظیم راتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اعلیٰ اور عظیم راتیں، اس میں عبادت کرنی ہے آپ کو۔ اور محترم ناظرین، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں سے ہم کنکری چن لیتے ہیں، یعنی ہم نے شیطان کو جو کنکری مارنی ہے وہ ہم نے مزدلفہ کے میدان سے چن لیتے ہیں۔ ہم نے 49 کنکری لینی ہے، لیکن تھوڑی سی زیادہ لیتے ہیں، احتیاطاً کچھ زیادہ لیتے ہیں۔ ان کنکریوں کو اچھی طرح صاف کر لیں، دھو لیں تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور اس کو ایک کسی تھیلی میں، شاپر میں، کسی چیز میں آپ رکھ لیں اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ اور صبح یعنی فجر کے بعد فجر کی نماز آپ پہلے ٹائم پڑھ لیں، مختلف جگہ جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جماعت سے نماز پڑھیں فجر کی نماز۔ اچھا، اذان کی وہاں آواز تو آئے گی نہیں مزدلفہ کے میدان میں، لہٰذا وہاں پر انہوں نے انتظام ایسا کیا حکومت نے کہ وہاں جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے وہاں توپ کا گولہ چھوڑا جاتا ہے، ایک آواز آتی ہے تو بس سمجھ لیں کہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ اس کے بعد اپنے سامان کو احتیاط سے اٹھائیں، سامان کو لپیٹیں، جو آپ کے پاس بیگ ہے، تھیلا ہے، وہ لے کے اب واپس آپ آئیں گے مینا کے اپنی قیامگاہ جو خیمہ ہے آپ کا، وہاں آپ تشریف لائیں گے۔ یہ ہوگی 10 ذی الحجہ صبح، آپ مینا میں آ جائیں، آرام سے اپنے سامان کو رکھیں، ناشتہ وغیرہ کر لیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ اب آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، ایک کام کیا کرنا ہے آپ کو، جمرات العقبہ کو آپ نے کنکری مارنی، یعنی ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں وقت اپنا، کہ کیونکہ پہلا ٹائم ہوتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، اس کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کے اندر دھکا پیل ہوتی ہے، لوگ کچلے جاتے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک گروپ کی شکل میں جائیں گے آپ تو ٹائم اپنا سیٹ کر لیں، 3 بجے تک جا سکتے ہیں آپ، 4 بجے تک جا سکتے ہیں، غروب آفتاب سے پہلے آپ نے جا کے وہاں جمرۃ العقبہ کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، ایک شیطان پہلا دن۔ اور کنکری مارنے کا ناظرین طریقہ یہی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً لوگ بے دھڑک انداز میں
بہت سے ہوتے ہیں ایسے جذباتی ہوتے ہیں، ایسے کنگن لیے اور دور سے آیا نشان لگایا، دعا سے مارا زور سے اور ایک دم عجیب آوازیں نکال کے اور عجیب جوش جذبے کے ساتھ، اس طرح نہیں ہوتا۔ آرام سے اعتدال کے ساتھ دوسروں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے کنکری 7 کنکری اپنے الٹے ہاتھ میں لے لیے، بھلے 1 2 3 زیادہ لے لیں تاکہ گر آ جائے تو وہ آپ کے پاس پوری 7 ہونی چاہیے۔ سیدھے ہاتھ سے آپ نے کنکری اٹھائی، 3 انگلیوں میں پکڑی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے 1 کنکری ماری اس طرح سے، جو آپ کے تقریباً اتنا فاصلہ ہوگا کہ وہاں جا کے لگ جائے۔ پھر آپ نے دوسری کنکری اٹھائی، اسی طرح سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر دوسری ماری، اس طرح سے محترم ناظرین آپ نے 7 کنکری مار دی۔ اور لوگوں کا خیال کرتے ہوئے، رش بہت ہوتا ہے وہاں پر اور بڑی گہما گہمی ہوتی ہے بڑا یہاں پر، اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے اور آپ اپنا بھی خیال کریں۔ اس کے بعد 7 کنکری مارنے کے بعد اس شیطان کو، بڑے شیطان کو، اس کے بعد آپ واپس اپنے خیمے میں، مینا کے خیمے میں تشریف لائیں۔ یہاں آنے کے بعد اب آپ کو انتظار ہوگا آپ کی قربانی کا، یعنی چونکہ یہاں پر جس طرح ہم اپنے یہاں قربانی کرتے ہیں، ہر آدمی اپنی قربانی لے کے خود ہی کر رہا ہوتا ہے یا کیا ہے، تو وہاں کا وہ سسٹم نہیں ہے۔ وہاں پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے، قربان گاہ بہت دور ہوتی ہے۔ تو آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو امیر ہیں، آپ کے جو جماعت کے ساتھی ہیں، ان کے پاس پوری لسٹ ہوتی ہے اور وہاں پر پہلے سے وہ انتظام کر چکے ہوتے ہیں، پیسے جمع کرا لیتے ہیں کہ بھائی کس کی قربانی کس وقت ہوگی، ٹائم وہ بتا دیتے ہیں۔ اس کے حساب سے یہ رابطے میں رہتے ہوں گے۔ آپ کے جو جماعت کے امیر ہوں گے، امیر حج ہوں گے آپ کے، وہ ان کے ساتھ ایک رابطے میں ہوتے ہیں۔ جیسی ان کو اطلاع ملے گی کہ بھائی آپ کی قربانی ہو گئی، تو آپ نے اپنے بال صفا کر لینے، نہیں کہ قصر کروا لینا، اس کو ہلکا کروا لینا، گنجا کرا لیں آپ۔ اس کے بعد آپ احرام سے باہر آ جائیں، یعنی آپ احرام کھول لیں۔ احرام کھولنے کے بعد اب آپ کا ایک کام کیا ہوگا، اب آپ کا ہوگا طواف زیارہ۔ طواف زیارہ کے لیے آپ کو جانا ہوگا مکہ شریف۔ پہلے دن بہت رش ہوتا ہے، تو ٹائم دیکھ کے چلے جائیں، آرام چلے جائیں، یا دوسرے دن بھی جا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جا کر آپ نے واپس مینا آنا ہے۔ مینا آنے کے بعد دوسرے دن اگر اسی دن آپ نے طواف زیارہ کر لیا تو دوسرے دن آپ کو پھر تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی، پھر تیسرے دن آپ کو تینوں کو کنکری مارنی۔ اس طرح سے 13 تاریخ تک آپ کو مینا میں رہنا ہے۔ 13 تاریخ کے مغرب کے بعد آپ وہاں سے مینا سے روانہ ہوں گے مکے کے لیے، یعنی اپنے ہوٹل میں آپ تشریف لائیں۔ اس طرح سے آپ کا یہ حج انشاءاللہ الحمدللہ مبارک ہوا، آپ کو قبول ہوا، یعنی کہ منظور آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ کی ایک عمل اور رہتا ہے، یہ ہے آپ کا طواف وداع، یعنی عمرۃ الوداع، یعنی اب واپس آنے سے پہلے آپ کو ایک عمرہ کرنا ہوگا۔ یعنی کہ جب آپ کی فلائٹ ہو اس سے ایک دن پہلے، یا شام کی فلائٹ ہو صبح آپ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کی سہولت ہو اس کے حساب سے آپ کو ایک عمرہ یعنی کہ عمرۃ الوداع آپ کو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ پاکستان کے لیے تشریف لیں۔ اس طرح سے محترم ناظرین، یہ ہمارا حج کا اور عمرے کا ایک جو سیشن تھا یہ ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے اندر جو چیز رہ گئی ہے یا جو چیز کمی پیشی ہو گئی ہے اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے آگے ہم پروگرام کرتے رہیں گے اس کے اندر اس کی وضاحت مزید ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جو کچھ بتایا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حجاج اکرام جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور عطا فرمائے۔ ہمارے لیے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اور تمام امت کے لیے دعا کیجیے، اور خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیے گا اپنے دعاؤں میں، اور جتنے بھی حجاج جا رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے لے جائے اور خیر و عافیت سے لے آئے، اور جو لوگ نہیں جا سکتے کسی وجہ سے ان کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی سبب اور اسباب پیدا کرے تاکہ وہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کو جائیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے، حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے محترم ناظرین، آج کا سیشن ہم اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔